اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کو قائم ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، اور میرے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں سید جلی زیدی صاحب، جو کہ ٹورنٹو کے مشہور طالب علم ہیں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ آنے کا۔ شکریہ۔ یہ جو پروگرام ہے، اس کا عنوان جو ہے یوم بعثت ہم نے رکھا ہے، اور اس میں ہم جری بھائی سے پوچھیں گے اس دن کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو جری بھائی، میں آپ سے آج پہلا سوال کروں گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 27ویں رجب یوم معراج ہے یا یوم بعثت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین، ولعنة الدائمة الباقیہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا قبلہ۔ اب واقعتاً ہم لوگ کے یہاں کچھ معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں مشہور ہیں، اور انہی غلط فہمیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو چینلز وغیرہ آتے ہیں اس میں اس کو 27 کو یوم معراج کہا جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں یوم معراج، تو اس سے مراد یہ ہے کہ معراج تو لازمی آتا ہے رات میں ہوئی، یعنی 27ویں کی رات معراج ہوتی ہے اور 27واں معراج کا دن۔ اسی طریقے سے بعثت کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع میں ایک حد تک اختلاف پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت اصلاً کب واقع ہوئی۔ یعنی میں اختلاف اس کو کہہ رہا ہوں جو مشہور اختلاف ہمارے زبان پر رائج ہے، وإلا یہ کہ ابھی آپ ہمارے ہاں مصادر کو دیکھیے گا، تحقیقات سے ہمارے یہاں دیکھیے گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا کوئی شدید اختلاف اس بارے میں وارد نہیں۔ شیعہ نظریے کے مطابق 27 رجب کی جو مشہور تاریخ ہے وہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا، ٹھیک ہے، جب رسول اللہ کو پیغام پہنچانے کے لیے دیا۔ یہ تاریخ وہ تاریخ نہیں جس کو معراج کی تاریخ کہا جاتا ہے۔ معراج کی تاریخ ہمارے ہاں مختلف ہے، بعثت کی تاریخ ہمارے ہاں مختلف ہے۔ تو اس کو جو یوم معراج کہہ دیا جاتا ہے، شب معراج کہہ دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمی ہے، اور آج ہمارے پروگرام کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اس غلط فہمی کا ازالہ کریں دلائل کے ساتھ، اکیڈیمکلی بالکل۔ اپنی طرف سے ہم کم بولیں گے اور ریفرنسز پر ہم زیادہ سے زیادہ انحصار کریں گے۔ تو پہلی بات جو ہم نقل کرتے ہیں وہ شیخ مفید کا ایک قول ہے۔ شیخ مفید مشہور و معروف، آپ سمجھ لیجئے دنیا تشیع کی مانی جانے والی شخصیت، ان کی ایک فقہ پر کتاب ہے جس کا نام ہے المقنع۔ المقنع کتاب ہے، اور شیخ مفید کا پورا موسوعہ انسائکلوپیڈیا چھپا ہے سلسلۃ مؤلفات شیخ المفید اس کے نام سے، دار المفید سے شائع شدہ ہے، اور یہ جلد نمبر 14 ہے اس کا، اور یہ المقنع اس جلد میں شامل ہے۔ صفحہ نمبر اس کا ہے 226۔ تو ایک ہیڈنگ دیتے ہیں باب صلاۃ یوم المبعث، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی بعثت کی نماز۔ کہتے ہیں وَهُوَ يَوْمُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ، کہ یوم بعثت کون سی تاریخ ہے؟ 27 رجب۔ بعث اللہ فیہ نبیہ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ فعظمہ وشرفہ وقسم فیہ جزیل الثواب وآمن فیہ من عظائم العقاب، کہ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ 27 رجب۔ دوسرا جو ہمارا حوالہ ہے وہ العروۃ الوثقیٰ ہے۔ العروۃ الوثقیٰ ہماری مشہور و معروف فقہ کی کتاب ہے، اور آج کل اگر آپ عربی فقہ کی کتاب سے، ہم لوگ کے اردو میں توضیح المسائل مشہور ہے، عربی علماء کے ہاں عروۃ الوثقیٰ اسی طریقے کی کتاب ہے، یا آپ کہہ لیں منہاج الصالحین یا عروۃ الوثقیٰ۔ عروۃ الوثقیٰ سید کاظم یزدی کی کتاب ہے، اعلی اللہ مقامہ الشریف، اور جو بعد میں آنے والے علماء تھے انہوں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے۔ حاشیے سے مراد یہ ہے کہ جہاں ان کی تحقیق میں اختلاف ہے وہاں مینشن کر دیا، اور جہاں تحقیق ان کی موافقت رکھتی ہے ادھر کوئی کلام نہیں کیا۔ چاہے سید خوئی ہوں، سید محسن الحکیم ہوں، سید سستانی ہوں، جو ہمارے یہاں مشہور و معروف مراجعین کرام ہیں،
ان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ عروۃ الوثقیٰ پر وہ اپنا حاشیہ لکھتے ہیں۔ اسی عروۃ الوثقیٰ میں صفحہ نمبر 366 میں وہ مستحب غسلوں مستحب غسل کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَوْمُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ وَهُوَ يَوْمُ الْمَبْعَثِ، یعنی 27 رجب جو ہے اس دن بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور یہ کون سا دن ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ جو میرا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اصحاب میں سے بھی کچھ اصحاب کے نام بتائیں جو کہ ہمارا جو شیعہ ویو ہے اس کے بارے میں، جو ہمارا شیعہ ویو رکھتے ہوں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب مشہور ہیں، اب ہم ان کے نظریے پر آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے اصحاب ہیں جو ہمارے نظریے کی موافقت رکھتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں میرے سامنے جو کتاب ہے وہ مناقب آل ابی طالب ہے، ابن شہر اشوق کی ہے، تو شیعہ کتاب، لیکن اس میں وہ جو نظریہ نقل کر رہے ہیں وہ اصحاب کا نقل کر رہے ہیں۔ دارالاضواء کی چھاپ ہے، جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 223 ہے۔ کہتے ہیں ابن عباس و انس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک، اوحى الله إليه يوم الاثنين السابع والعشرين من رجب وله 40 سنة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیر کے دن 27 رجب کو بعثت دی گئی اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ روایت کن دو صحابیوں سے منقول ہے؟ ابن عباس اور انس سے۔ اب ہم دوسرے ریفرنسز پر آتے ہیں، تو یہ میرے سامنے شعب الایمان ہے، علامہ بہقی کی کتاب ہے، اور یہ جزء ثالث تیسرا جلد ہے اس کی، اور دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھاپ ہے اور صفحہ نمبر 374 ہے۔ روایت کچھ یوں چاہتی ہے، سند کو میں ختم کرتا ہوں اور آخر میں پڑھتا ہوں۔ ان ابی عثمان جو ہے ابو عثمان روایت کرتے ہیں، ان سلمان الفارسی، سلمان فارسی علیہ السلام سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ سے روایت ہے، فی رجب یوم و لیلۃ، کہ ماہ رجب میں ایک رات ہے اور ایک دن ہے، من صام ذلک الیوم، کہ جو اس دن روزہ رکھے، وقام تلک اللیلۃ، اور اس کی رات میں قیام کرے، یعنی رات کو عبادت میں گزارے، کان کمن صام من الدہر 100 سنۃ، یہ ایسا ہی ہے جس نے 100 سال مسلسل روزے رکھے، وقام 100 سنۃ وهو 30 بقین من رجب، اور وہ ایسے ہی ہے جس نے اس رات میں قیام کیا، گویا وہ 100 سال راتوں میں عبادت کرتا رہا۔ اور وہ کون سی تاریخ ہے؟ وهو 3 بقین من رجب، اور وہ تاریخ وہ ہے جو رجب کے مہینوں میں جب 3 دن رہ جاتے ہیں، وہ تاریخ ہے۔ کون سی ہے؟ 27 میں 3 دن رہ جاتے ہیں، تو 27 رجب وہ ہے جس دن آپ قیام کریں، اور جس رات کو آپ رات میں قیام کریں اور جس دن روزہ رکھیں، یہ وہ ہے جس میں آپ کو یہ ثواب ملتا ہے۔ روایت چلتی ہے، وَفِيهِ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ وہ دن ہے جس دن رسول کو مبعوث کیا گیا۔ اس کے بعد علامہ بہقی روایت کی سند پر کلام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایک یہ تاریخی روایت ہے، ایک تاریخی ہم لوگ چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور سلمان فارسی سے کوئی ایسی روایت بھی نہیں جو اس کے برخلاف ہو، تو اس کو قبول کرنے میں کوئی معنی نہیں، اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ رسول کی بعثت کب ہوتی ہے؟ 27 کو ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس اب 3 صحابی ہو گئے، ایک انس، ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور سلمان فارسی علیہ السلام، 3 صحابی ہو گئے۔ اب ہم چوتھے صحابی کی طرف آتے ہیں، اور یہ میرے پاس کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق۔ تاریخ مدینہ دمشق وہ کتاب ہے قبلہ جو تقریباً 80 جلدوں پر محیط ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اور اس کی جو مختصر تاریخ مدینہ دمشق ہے وہ قبلہ وہ بھی 20 جلدوں سے اوپر جاتی ہے، جس کی مختصر 20 جلدوں پہ جاتی ہے، تو آپ اصل کتاب کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 80 جلدوں سے اوپر ہے۔ میرے سامنے جو جلد ہے وہ جلد نمبر 42 ہے، اور دارالفکر بیروت کی چھاپ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 224 ہے۔ 224 میں روایت ہے ابو ہریرہ سے، قال من صام يوم 18 من ذی الحجہ كتب اللہ له صیام 60 شہرا، کہ جو 18 ذی الحج کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال روزے کی عبادت کا ثواب دے گا۔ وَهُوَ يَوْمٌ غَدِيرُ خُم، اور وہ دن غدیر خم کا ہے، سنی حوالہ ہے۔
لما أخذ رسول الله بيد علي بن أبي طالب فقال ألست مولى المؤمنين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأخذ بيدي علي بن أبي طالب فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال له عمر بن الخطاب بخ بخ يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولاي كل مسلم. کیا روایت ہے، معذرت تھوڑا سا ترجمہ کرنا میں رہ گیا، کہ یہ وہ دن ہے جو یوم غدیر خم کہلاتا ہے، جس دن رسول اللہ نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولا فعلی مولا، اور اس کے بعد جناب عمر ابن الخطاب آئے اور کہا واہ واہ ابن ابی طالب، واہ واہ ابو طالب کے بیٹے، آج آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے. ٹھیک ہے. قال فانزل اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم، پھر وہ آیت نازل ہوتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم. وقال ایضا، ابو ہریرہ یہ بھی کہتے ہیں من صام یوم 17 او 27 من رجب كتب اللہ صیام 60 شہرا، اور جو شخص 17 یا 27 رجب کا روزہ رکھے اس کو بھی 60 سال روزے کا ثواب ملے گا. وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي هَبَطَ بِفِيهِ جِبْرَائِيلَ عَلَى النَّبِيِّ، اور یہ وہ دن ہے جس دن جبرائیل رسول اللہ پر نازل ہوئے. واہ. تو یہ جناب ابو ہریرہ کبھی یہ ان سے منقول جو روایت ہے اس میں بھی یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ بھی اس دن کو یوم بعثت رسول جانتے تھے. تو اب ہمارے پاس کتنے صحابی ہو گئے؟ ابو ہریرہ، سلمان فارسی علیہ السلام، ابن عباس رضی اللہ، اور انس بن مالک. 4 صحابیوں سے ہمارے پاس یہ منقول ہے. چلیں آپ کہہ دیں گے 2 شیعہ کتابوں میں، تو 2 سنی کتابوں میں بھی ہم نے حوالے دیے، اور یہ بات ایک حد تک ظن کی حد تک ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ 27 رجب جو ہے وہ بعثت رسول کا دن ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ زیادی بھائی کہ آپ نے حوالے دیے سنی کتابوں سے بھی اور شیعہ کتابوں سے بھی. ناظرین اب وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے سید جری بھائی کے ساتھ یوم بعثت کے بارے میں، اور جو میرا اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام، آپ کے پاس کوئی احادیث موجود ہیں جو کہ یوم بعثت کے بارے میں ہوں جو آپ ہمیں بتا سکیں؟ جی بالکل، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی اگر آج کے پروگرام کی تھیم کو غور کیا جائے تو یہ ایک نان شیعہ آڈینس سے زیادہ شیعہ آڈینس کے لیے ہے. میں تو کہوں گا 90% شیعہ آڈینس کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو دیگر پروگرام تو اس میں شیعہ آڈینس تو تھی، لیکن ہم نے ایسا مٹیریل دیا تھا جو ہم سنی آڈینس سے بھی کنیکٹ کر سکیں. لیکن یہ کیونکہ مسئلہ ہم لوگ کی غلط فہمی بہت ہے، تو اس غلط فہمی کے ازالے کے طور پہ یہ پروگرام ہے. اب ہم معصومین علیہم السلام کی جو روایات اس باب میں وارد ہوئی ہیں اس پر ہم کلام کرتے ہیں، اور مختلف امام سے آئمہ علیہم السلام سے ہوئی ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ ملاحظہ بھی کیجیے گا. اور اب ہم ایک ایک روایت کی طرف آتے ہیں اور اس پر کلام کرتے ہیں. پہلی روایت جو میرے سامنے ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، اور یہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148 اور صفحہ نمبر 149 میں ہے. روایت یہ ہے علی بن ابراہیم عن ابیہ عن قاسم بن یحیی عن جدہ الحسن بن راشد عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت جعلت فداك للمسلمین عید غیر العیدین قال نعم یا حسن اعظمہما واشرفہما. کہ راوی سوال کرتا ہے امام صادق سے کیا عید قربان اور عید فطر کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی عید ہے؟ تو امام کہتے ہیں بے شک ان دونوں عیدوں سے زیادہ شان والی اور ان دونوں عیدوں سے زیادہ شرف والی بھی ایک عید ہے. قلت هو ای یوم ہوا، کون سا وہ دن ہے؟ قال هو یوم نصب امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ فیہ علما للناس، کہ یہ وہ دن ہے جب مولا کائنات کو بے عنوان علم
لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کیا گیا اور ان کو ولایت کا اعلان کیا گیا. قلت جعلت فداک وما ينبغي لنا ان نصنع فيه قال تصوموه یا حسن وتكثر الصلاة على محمد وآلہ. پوچھا جاتا ہے، راوی پوچھتا ہے کہ میں اس دن کیا کروں. اس دن تو امام نے بولا کہ اس دن روزہ رکھو اور کثرت سے محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھو. وَتَبْرَؤُوا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانَتْ تَأْمُرُ الْأَوْصِيَاءَ بِالْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يُقَامُ فِيهِ الْوَصِيُّ أَنْ يُتَّخَذَ عِيدًا، کہ اس دن اہل بیت کے دشمنوں سے بھی براءت کرو جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، اور انبیاء علیہم السلام جس دن اپنا وصی مقرر کیا کرتے تھے اس دن کو عید کا دن قرار دیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ایک یہ سنت چلی آ رہی ہے پہلے سے. قلت فما لمن صامه قال صيام 60 شهرا. تو راوی پوچھتا ہے کہ اس دن کا ثواب کیا ہے جو اس دن روزہ رکھے عید غدیر کا. تو کہا اس دن روزہ رکھنا ایسے ہی ہے جو 60 سال روزہ رکھے. پھر امام کہتے ہیں ولا تدع، اب یہ محل شاہد جملہ ہے، ولا تدع صيام يوم 27 من رجب فإنه هو اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد وثوابه مثل 60 شهرا لكم. کہ دیکھو بالکل بھی 27 رجب کے روزے کو بھی نہ بھولنا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت ملی اور آپ کو نبوت سے یعنی نبوت کے اعلان کا کہا گیا. اور یہ دن بھی جو روزہ رکھے گا اس کا ثواب بھی ایسا ہی ہے جو 60 سال روزے رکھے گا. یہ روایت امام صادق سے ہے. اس کے بعد جو روایت ہے جو 149 صفحے پر ہے وہ روایت امام کاظم سے ہے. وہ روایت اس طریقے سے جاتی ہے، عدت من اصحابنا، الکافی جلد 4 صفحہ نمبر 149 پہ، عدت من اصحابنا عن سہل بن زیاد عن بعض اصحابنا عن ابی الحسن الاول. ابو الحسن، اچھا یہ میں بتاتا چلوں کہ جب بھی ائمہ علیہم السلام سے روایات آئیں گی تو ان کی کنیت عموماً آتی ہے. امام صادق سے آئے گی تو کیا آئے گی؟ ابو عبداللہ. امام باقر سے آئے گی تو کیا آئے گی؟ ابو جعفر. امام کاظم سے آئے گی تو ابو الحسن. لیکن امام کاظم کے لیے آئے گی ابو الحسن الاول یا ابو الحسن الماضی. امام رضا کے لیے آئے گی تو کیا آئے گی؟ ابو الحسن الثانی. ان کی کنیت بھی ابو الحسن لیکن یہ دوسرے ابو الحسن. امام جواد کے لیے آئے گی ابو جعفر الثانی، ان کی بھی کنیت ابو جعفر ہے امام جواد کی، تو ان کے لیے کیا آئے گی؟ دوسرے ابو جعفر. امام نقی کے لیے آئے گی تو ابو الحسن الثالث، تیسرے ابو الحسن. اور امام حسن عسکری کی کیا ہوگی؟ ابو محمد. تو یہ میں کنیت اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ جب روایات آتی ہیں تو ابو الحسن ہم لوگ کے مولائے کائنات کے لیے اتنا مشہور ہے، ابو عبداللہ امام حسین کے لیے اتنا مشہور ہے کہ ہم لوگ کے جب روایت میں آتی ہے تو ہم لوگ تصور بھی یہ کرتے ہیں گویا امام حسین اور امیر المومنین کی ہے. لیکن بہت شکریہ آپ کا یہ بتانے کا. یہ روایات میں جب آتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ ایک فخر جنرل نالج تھی. امام کاظم سے روایت ہے قال بعث اللہ عز وجل محمدا رحمتا للعالمین، کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. کب بھیجا؟ فی 27 من رجب، 27 رجب کو بھیجا. فمن صام ذلك اليوم، جو اس دن روزہ رکھے، كتب اللہ له صیام 60 شہرا، جو شخص اس دن روزہ رکھے گویا اس نے 60 سال کے روزے رکھے ہیں. تو یہ روایت بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ہے. اس کے بعد امام کاظم نے اور روزوں کا بھی بتایا، لیکن چونکہ ہمارا موضوع اس حوالے سے چل رہا ہے تو ہم لوگ اسی کو لے کر چلیں گے. تیسری روایت امام صادق سے پھر سے منقول ہے. بحار الانوار ہمارے سامنے ہے، جلد نمبر 18 ہے اور صفحہ اس کا 199 ہے. شیخ الطوسی کی حوالے سے یہ امالی سے نقل کرتے ہیں. المفید وہ شیخ المفید سے، وہ ابن قولوی سے، وہ محمد بن حسن الجوہری سے، وہ اشعری سے، وہ بزنتی سے، وہ ابان بن عثمان سے، وہ کثیر النوا سے. کثیر النوا امام صادق سے نقل کرتے ہیں قال فی الیوم 27 من رجب، 27 رجب کو نزلت النبوت علی رسول اللہ، رسول اللہ کو نبوت سے ہمکنار کیا گیا. ایک بات ادھر ذہن میں رہے قبلہ، یہاں پر بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں. علی بھائی میں آپ کی توجہ اس طرف چاہتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ رسول کو نبوت، وہاں نبوت کے اعلان کا کہا گیا، یہ مختلف ہے کہ نبوت آپ کو کب ملی. آپ نبی تھے جب پیدا ہوئے تھے، یہ شیعی عقیدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نبی نہ تھے جب پیدا ہوئے تھے.
لیکن نبوت کا اعلان آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا ہے. دنیا دونوں میں فرق ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب تک نبی نہ تھے تو نعوذ باللہ گمراہ تھے. نعوذ باللہ رسول اللہ کا جو ہے وہ سینے کو نکالا گیا, اس کو مانجا گیا, سینہ دوبارہ ڈالا گیا. دیگر جو ہمارے برادران ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے سے بالکل تنفر اختیار کرتے ہیں. تو بار بار جب اس قسم کے الفاظ آتے ہیں تو ہمیں لازمی طور پر اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ادھر نبوت کے اعلان کی بات ہو رہی ہے. ہاں بالکل. تو اب چوتھی روایت جو ہے وہ روایت پھر امام جعفر صادق سے منقول ہے, اور یہ روایت جو ہے الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 469 پر ہے. روایت کے جملے جو آخر میں ہیں اس میں ہے وقال ابو عبداللہ یوم 27 من رجب نبی فیہ رسول اللہ, کہ 27 رجب وہ تاریخ ہے جس دن رسول کو نبوت سے ہمکنار اور اعلان کرنے کو کہا گیا. تو یہ ہمارے پاس چوتھی روایت ہے. اب تک ہمارے پاس 4 ہو گئی ہیں. اب 5ویں روایت جو ہے وہ ہے امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام سے, اور یہ روایت جو ہے یہ ہمارے پاس تہذیب الاحکام ہے, جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 381 پر ہے, 381 پر. روایت یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے قال حدثني ابو اسحاق بن عبداللہ العلوی العریضی قال وحق في صدري ما الأيام التي تصام فقصدت مولانا ابو الحسن علی بن محمد, کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ میں کن کن دن جو ہیں وہ مستحب روزوں کو رکھنا چاہیے. تو میں امام نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا. وہ ہوا بصربہ, صربہ ایک جگہ ہے, جگہ کا نام ہے, آپ وہاں پر تھے. ولم ابدی ذلك لاحد من خلق اللہ. اچھا, جو میرے ذہن میں جو خیال چل رہا تھا کہ مجھے روزوں کے بارے میں پوچھنا ہے, میں نے کسی سے اس کا اظہار نہ کیا تھا, بلکہ وہ صرف میرے سینے کے اندر تھے کہ مجھے کس دن یہ کون سا سوال کرنا ہے. فدخلت علیہ, بس میں ان کے پاس پہنچا. فلما بصر, جب انہوں نے مجھے دیکھا. قال یا ابا اسحاق جئت تسألنی عن الایام التي يصام فیہن. امام نقی نے جب مجھے دیکھا تو کہا اے ابو اسحاق, کیا آپ اس وجہ سے حاضر ہوئے ہیں کہ مجھ سے آپ پوچھیں کہ کن دنوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ وہ سوال کا جواب پہلے سے ہی جانتے, سوال ہی پہلے سے جانتے تھے. اس روایت کے جملے یہ ہیں کہ میں نے کسی پر اظہار نہیں کیا کہ مجھے سوال کرنا تھا. یہ امام کا علم غیب ہے. یہ امام یعنی ہم ائمہ علیہم السلام کوئی عادی شخصیت نہیں ہے, ہمارے دلوں پر ان کی حکومت, ہمارے دلوں کے احوال سے وہ واقف ہیں علیہم السلام. وہی اربعۃ, اور وہ 4 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. اولہن یوم 27 من رجب, پہلا دن ان میں سے جو ہے وہ 27 رجب ہے. یوم بعث اللہ تعالی محمدا الی خلقہ, یہ وہ دن ہے جب پوری کائنات کی طرف, تمام مخلوقات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. اور اب آخری روایت ہے جو شیخ طوسی کی کتاب ہے مصباح المتہجد و سلاح المتعبد. روایت جو ہے وہ امام رضا سے ہے. روایت اخری رویہ عن ابی جعفر محمد بن علی, یہ امام تقی سے ہے, معاف کیجیے گا, امام رضا سے نہیں. انہ قال ان فی رجب للیلۃ خیرا مما طلعت علیہ الشمس وهي لیلۃ 27 من رجب فیہا نبی رسول اللہ فی صبیحتها وَإِنَّ لِلْعَامِلِ فِيهَا مِنْ شِيعَتِنَا أَجْرَ عَامِلٍ 60 سَنَةً قِيلَ لَهُ وَمَا الْعَمَلْ فِيهَا. تو یہاں پر رسول اللہ کی بعثت کا جب تذکرہ آیا تو امام جواد کہتے ہیں کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے اور اس کے دن اتنی خیر و برکت والا ہے. کیوں خیر و برکت والا ہے؟ کیونکہ اس دن رسول کو نبوت کے اعلان کا کہا گیا. اور یہ وہ دن ہے جو ہمارا شیعہ اس دن کوئی عمل کرے گا, کوئی نیک کام کرے گا تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے 60 سال اس نیک کام کو انجام دیا. ماشاءاللہ. اور پھر وہ اعمال ہیں جو آپ مصباح المتہجد میں جائیں گے یا خود آپ مفاتیح الجنان میں جائیں گے تو ان اعمال کا ذکر موجود ہے. تو یہ ہمارے پاس امام صادق کی روایت ہے, امام کاظم کی روایت ہے, امام جواد کی روایت ہے اور امام ہادی علیہم السلام کی روایت ہے. ان تمام روایات کو جب یکجا کیا جائے تو ایک شیعی نظریہ واضح کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ 25 رجب جو ہے وہ خاص اور خاص
بعثت رسول اللہ کے حوالے سے منائی جاتی ہیں. کہیں بھی آپ کو معراج کا ذکر نہیں ملے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ جری بھائی کہ آپ نے ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا. ہمارے جو اہل سنت کے جو برادران ہیں ان کے یہاں جو فقہا گزرے ہیں, جو ان کے علماء گزرے ہیں, ان کے مطابق 27ویں رجب کو معراج سیلیبریٹ کرنا کیا ویو ہے ان کے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے وہ شیعی نظریے کے حوالے سے کی ہے, اور اس میں ایک یہ اہم سوال بھی آ جاتا ہے کہ شیعہ تو غلط فہمی کا شکار ہیں, اہل سنت بھی کیا غلط فہمی کا شکار ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمارے جو غلط فہمی کی جو شکار ہیں اس کے بارے میں آپ سے بعد میں ذرا وہ کریں گے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت بھی غلط فہمی کا شکار ہے, میں کہتا ہوں, اور وجوہات آپ کے سامنے آئیں گی. اور ہمارے پاس ابھی کچھ حوالے جات ہیں جس کی تصریحات کے بعد احساس ہوگا کہ جو میرا نظریہ ہے, جو میں بات کہہ رہا ہوں, اس میں وزن ہے. پہلا حوالہ جو ہے علامہ ابو الخطاب ابن دحیہ کا ہے. ابن دحیہ کی کتاب ہے اداء ما وجب من بیان وضاع الوضاعین فی رجب. ٹھیک ہے, یہ مکتب الاسلامی کی چھاپ ہے, صفحہ نمبر 53 اور 54 پر یہ بات ہے. کہتے ہیں وذکر بعض القصاص ان الاسراء كان فی رجب. اچھا, بہت اچھی تعبیر استعمال کی ہے. کہنے لگے کہ بعض کہانی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی معراج رجب میں ہوئی ہے. اس کے بعد وہ جواب دیتے ہیں وذلك عند اہل التعدیل والتجریح عین الکذب, کہ یہ بات کہنا کہ رسول اللہ کو معراج 27 کو ہوئی ہے, یہ علماء جرح و تعدیل, علماء رجال کے مطابق جو حدیث پر نظر رکھتے ہیں, ان کے نزدیک یہ عین الکذب ہے, پورا سفید جھوٹ ہے. اچھا, میرا الفاظ نہیں ہے, آپ کسی سے بھی ترجمہ کروا لیں. عین الکذب, بالکل جھوٹی بات ہے. یہ بات جو ہے خود ایک عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں. اور اب دوسرا حوالہ انہی کی کتاب ہے علامہ ابو الخطاب بن دحیہ. اور اچھا میں بتاتا چلوں, یہ 663 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 663 ہجری میں وفات ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت پرانے اسکالرز میں سے ہیں, یعنی اس زمانے کے نہیں ہیں جب ہم لوگ کے بھی بحث و مباحثہ اس موضوع پر ہو رہا ہے. یہ اس زمانے سے ہیں, یعنی سینچریز بفور اس زمانے کے ہیں. تو یہ اپنی دوسری کتاب الابتہاج فی احادیث المعراج میں, یہ مکتب الخانجی قاہرہ کی چھاپ ہے, اس کے صفحہ نمبر 9 پہ کہتے ہیں وقیل, اور کہا جاتا ہے کان الاسراء فی رجب, کہ اسراء و معراج جو ہے وہ رجب میں ہوئی. وفی اسنادہ, اور اس بات میں جو کہا جاتا ہے اس کی سند میں, یعنی جو بات بیان کی جاتی ہے, رجال, ایسے راویان ہیں, معروفون بالکذب, جو جھوٹ بولنے میں بہت مشہور و معروف تھے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات وارد نہیں ہوئی, لیکن اگر وارد ہوئی ہے تو تحقیق تو کی جائے کہ اس کے مصادر کیا ہیں, اس کے روات کیسے ہیں, علماء کا نظریہ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ 2 حوالے ہو گئے. تیسرا حوالہ جو ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے؟ تیسرا حوالہ ہمارے پاس ابن کثیر کا ہے, اور یہ البدایہ والنہایہ ہے, دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھاپ ہے, جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 116 ہے. کہتے ہیں وقد اوردوا حدیثا لا يصح سندہ ذکرنا فی فضائل شہر الرجب ان الاسراء كان لیلۃ السابع والعشرین من رجب. اور ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ رجب کو 27 رجب کو اسراء معراج ہوئی ہے, اس کی سند صحیح نہیں. یہ علامہ بن کثیر اپنی البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس کتاب ہے لطائف المعارف, یہ علامہ ابن رجب الحنبلی کی کتاب ہے, دار ابن کثیر کی چھاپ ہے, اور یہ صفحہ ہے اس کا 189. کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِسْرَاءُ فَقِيلَ كَانَ فِي رَجَب. اسراء کے بارے میں, اسراء و معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رجب میں ہوئی ہے. الفاظ پہ اب یہ جواب دیتے ہیں وَضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ, اور اس بات کو بہت سارے غیر واحد, ایک سے زیادہ علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور ضعیف ہے. ایسا نہیں ہوا. صحیح ہے. یہ اچھا, یہ تمام میں آپ کو کلاسیکل اسکالرز دے رہا ہوں, لیکن اب مرحلہ یہ آتا ہے کہ میں آپ کو جدید اسکالرز بھی دوں. جدید اسکالرز میں جو میرے پاس پہلے ہیں وہ علامہ ابن باز ہیں. علامہ ابن باز سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے, جو اب انتقال کر چکے ہیں, آن جہانی ہو گئے.
وہ اپنی کتاب مجموع ان کی جو فتاوی ابن باز ہے اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 183 ہے. کہتے ہیں وَهَذِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي حُصِلَ فِيهَا الْإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ لَمْ يَأْتِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ تَعَيُّنُهَا لَا فِي رَجَبٍ وَلَا غَيْرِهِ. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو معراج ہوئی اس رات، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ رجب میں ہوئی یا رجب کے علاوہ، کوئی بھی ایک صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جو اس کے تعین کو کرتی ہو. وَكُلُّ مَا وُرِدَ فی تعینها فهو غیر ثابت عن النبی. اور جو بھی روایات اس باب میں وارد ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام رسول اللہ سے ثابت نہیں. عند اہل العلم بالحدیث، جو بھی علماء اہل حدیث اور علماء حدیث ہیں ان کے نزدیک کوئی بھی ایک روایت رسول اللہ سے ثابت نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ رسول اللہ کی معراج رجب میں ہوئی یا رجب کے علاوہ ہوئی. اور آخری حوالہ جو ہمارے پاس ہے وہ علامہ محمد بن صالح العثیمین کا ہے. یہ کتاب جو ہے ان کی مجموع الفتاوی ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 297 ہے. کہتے ہیں فَأَمَّا لَيْلَةُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّ النَّاسَ يَدَّعُونَ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْمِعْرَاجِ الَّتِي عُرِجَ بِهِ الرَّسُولُ. کہ 27 کو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 27 رجب کو کہ رسول اللہ کو معراج ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا الی اللہ عز وجل. وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ نَاحِيَةِ التَّارِيخِيَّةِ وَكُلُّ شَيْءٍ لَمْ يُثْبَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ وَالْمَبْنِيُّ عَلَى الْبَاطِلِ بَاطِلٌ. کہ ہر وہ چیز جو تاریخی لحاظ سے ثابت نہ ہو وہ باطل ہے، اور جو بھی شخص باطل پر مبنی کوئی چیز کو انجام دے وہ بھی باطل کر رہا ہے. تو یہاں سے بات ثابت ہوئی. میں نے 6 علماء کے آپ کے اقوال دیے، 6 کے نہیں 5 کے دیے، اور ایک کے میں نے 2 اقوال دیے. ابو الخطاب بن دحیہ، ابن رجب الحنبلی، ابن کثیر الدمشقی، عبد العزیز بن باز اور محمد بن صالح العثیمین، 5 کے اقوال دیے جو اس بات کو کہتے ہیں کہ رجب میں جو معراج کا ذکر ہے یہ کوئی بھی ہمارے پاس روایات ایسی نہیں ہیں جو معتبر ہوں. تو جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ 27 کو ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک شیعی غلط فہمی نہیں، ایک سنی غلط فہمی بھی ہے. اس کو میں سنی غلط فہمی بھی کہوں گا. اگرچہ علماء ہیں جو کہتے ہیں 27 کو ہوئی، بعض علماء رجب میں بولتے ہیں، بعض ربیع الاول میں بولتے ہیں، بعض کچھ اور تواریخ میں بولتے ہیں، رمضان میں کہتے ہیں. اس سے ہمیں بحث نہیں. اوکے، آپ کا بہت بہت شکریہ جری بھائی، آپ نے ماشاءاللہ حوالے بھی دیے. تو اب میرا جو آخری سوال ہے وہ یہ کہ پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر میں یہ غلط فہمی کیوں ہے؟ مطلب نہ میں نے یہ ایران میں دیکھا، نہ عراقیوں میں دیکھا، نہ بحرین لبنانیوں میں دیکھا جو وہاں کے جو شیعہ ہیں. تو بر صغیر میں یہ 27ویں رجب کو یہ دن منانا، یہ غلط فہمی شیعوں میں خاص طور پہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں ہم لوگ جو متاثر ہوتے ہیں وہ معاشرے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ہم لوگ. مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا، اور اب بھی پاکستان میں جب ہوں، تو بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہوں گے، مسجدوں کو سجایا ہوا ہوگا اور مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی کہ رسول اللہ کی معراج ہے. اس پر باقاعدہ لیکچر دیے جا رہے ہوں گے، اور سنی مساجد سے. تو ایک عام شیعہ جو ہے وہ، یا ایک عامی بھی جو ہے، سنی شیعہ چھوڑ دیں آپ، اس کا دین کا جو دار و مدار ہوتا ہے، جو میڈیا پر باتیں آ رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ میڈیا چلائیے 27 کو تو پروگرامز آ رہے ہوں گے معراج کے حوالے سے، معراج پر تقریریں ہو رہی ہوں گی. اور معراج کی تقریروں میں ایک بات یہ ہے کہ یہ عوام کا ایک ایسا موضوع ہے، عوام بڑے غور و خوض سے سنتی ہے، کیونکہ ایک بالکل غیر عادی چیز تھے. رسول اللہ جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، رسول اللہ کو کچھ احکامات دیے جاتے ہیں، نماز واجب ہوتی ہے. تو معراج سے اتنی ساری چیزیں متصل ہیں کہ عوام کا ایک غیر معمولی لگاؤ جو ہے اس واقعے سے. تو چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، عوام کا غیر معمولی لگاؤ ہے، تو ایک طبیعی بات ہے کہ اگر کوئی ایک تاریخ کو مشہور کر دیا جائے جو تاریخ نہ ہو، تو لوگ اسی میں جو ہے وہ چیزیں مناتے ہیں اور اسی میں جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، جبکہ وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ اس چیز کا مصدر کیا ہے. کیا مصدر ایک علمی مصدر ہے یا مصدر ایک معاشرے میں اڑی ہوئی چیز ہے؟ معاشرے میں تو بہت ساری اڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، معاشرے میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی کوئی حقیقت سے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا.
لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی ایک مساجد کا ایک رول ہے، معاشرے کا رول ہے، اسی طریقے سے میڈیا کا رول ہے. جب یہ تمام عوامل ایک ساتھ یکجا ہو جاتے ہیں تو ایک ایسی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے جس میں ہم لوگ ایسی تواریخ کو ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں شرعاً کوئی ثبوت نہیں. بالکل جیسے کہتے ہیں کہ کافی ساری مشہور چیزیں وہ ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی. علماء کا مشہور و معروف یہ بات صحیح ہے، اور لوگ پھر غلط فہمی میں آ کے پھر جو علماء دین عالم دین جو ان باتوں کو اگر چھیڑتے بھی ہیں تو پھر ان پہ بھی انگلیاں اٹھائیں. بلکہ علی بھائی اگر آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ پروگرام کے شروع میں بھی اس چیز کو تذکرہ کر رہے تھے کہ کیا واقعتاً پروگرام کا اس حصے کو کیا جائے یا نہیں کیا جائے، کیونکہ ہمارے عوام میں غلط فہمی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں قائم ٹی وی ہو یا ہم ہو، ہمیں انہوں نے بہت زیادہ پروموٹ کیا کہ آپ کو کرنا چاہیے. عوام میں کچھ چیزیں غلط فہمی اگر رائج ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے. یہ کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہے اور اس میں آپ دلیل کے ساتھ جو ہے اپنی باتیں لے کے آتے ہیں. خیر اگر اجازت ہو تو پھر اب یہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ اب اس کا وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جری بھائی کے ساتھ. قائم ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خدا حافظ.